بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی سال کا جو ابتدا ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یوں تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہے ان 12 مہینوں سب سے زیادہ افضلیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کے آغاز میں پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں آیا 12 مہینے تھے، ان 12 مہینوں میں سے محرم کے مہینے کو کیوں سال کا ابتدا اور اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے۔ خلیفہ ثانی مراد رسول جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مراسلہ اور ایک خط بھیجا، ایک لیٹر بھیجا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے جو ہمیں خطوط آتے ہیں، جو لیٹرز آتے ہیں، جو مراسلے آتے ہیں، ان میں تاریخ مینشن نہیں ہوتی، اور تاریخ مینشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ نہیں پتہ ہوتا کہ آیا کس تاریخ کو ہے اور یہ خط کب سے کب تک ہے، اور اس خط کا ایشو ڈیٹ کب ہے اور یہ خط کب تک چلنا ہے، اور یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بات ابو موسیٰ اشعری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام سے آراء لی تو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی آراء، اپنی رائے پیش کی۔ ان میں سے جو سب سے پہلی وہ رائے آئی وہ یہ کہ محرم کا جو اسلامی کیلنڈر کا ہم آغاز کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے کریں گے۔ جب یہ رائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اس پر اختلاف ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر بہت سارے صحابہ کرام کی اپنی اپنی رائے ہے اور اختلاف ہے، یہ نہ ہو سکا۔ دوسری رائے پیش کی گئی کہ اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز کریں گے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد سے کریں گے۔ اس پر بھی اختلاف ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ہستی ہیں اور ان کا جانا مسلمانوں کے لیے غم اور صدمے کا سال تھا، اس وجہ سے اس رائے پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب جو تیسری رائے پیش کی گئی، جو رائے پیش کرنے والے صحابی تھے خلیفہ چہارم جناب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ اب اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ ہجرت سے کیا جائے، اور یہ رائے تمام صحابہ کرام میں بالاتفاق منظور کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے اس سے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے، یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن یہاں جو اسلامی سال کا آغاز ہے وہ محرم سے کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ اور اطلاع صحابہ کرام کو محرم کے مہینے میں دی تھی، اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں کی تھی۔ اس وجہ سے بالاتفاق تمام جلیل القدر صحابہ کرام نے اس کو منظور کیا اور حضرت عمر فاروق نے اس پر حکم صادر کیا۔ یہاں پر دیکھیے گا کہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ سب کو علم ہے کہ محرم کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، علماء کرام سے جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی میرے نزدیک 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے زیادہ اہمیت کے لائق ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، یعنی اس مہینے میں آپ گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ملے گا، ثواب کریں گے تو ثواب کا بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا باقی مہینے تو ہیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن اس مہینے کی اہمیت، ان میں سب سے پہلا مہینے کی پہلی تاریخ کو شہادت عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہے، اور 9-10 محرم الحرام کو حسنین کریمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شہادتیں اور قربانیاں اور حق اور باطل کا فرق اس مہینے اور اس تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمیں محرم الحرام اور اربعۃ الحرم جو 4 مہینے ہیں ان کی حرمت کی اہمیت ہمیں واضح کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے،
اور بالخصوص ہمیں پورے 12 مہینے اس پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ والسلام۔